کے آداب کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، مسجد میں آ کر دنیاوی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، غل غپاڑا اور آتا ہے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی اگر مسجد میں آ کے یہ سارے کام کرنے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ تمہاری کیتی کرائی جتنی بھی نیکیاں تھیں وہ ساری ختم ہو گئیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح چوپائے گھاس کو کھا جاتے ہیں۔ لہذا جب مسجد میں آیا کریں تو پھر پرسکون رہا کریں، یہاں پہ آ کے اللہ کا ذکر کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، دعا کا اہتمام کیا کریں۔ اگر یہ سب آپ نہیں کر پاتے تو پھر کم از کم یہ ہے کہ آپ خاموش رہا کریں، کسی کی عبادت میں، کسی کے ذکر میں، کسی کی دعاؤں میں خلل نہ ڈالا کریں۔ اور یہاں پہ آ کے قہقہ لگا کے ہنسنا، بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ اقامت ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے لوگ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک بھی ہوا ہے کہ اونچی آواز سے ہنس رہے ہوتے ہیں، قہقہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر، کہ مسجد کے اندر ہنسنا قبر کے اندر اندھیرا لاتا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے مسکرانا، تو ضرورتاً مسکرانا یہ تو ٹھیک ہے، مسجد کے اندر ہو سکتا ہے اور مسکرانا ایک اچھی چیز ہے۔ تبسم فرمانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی، اور قہقہ لگانا اونچی آواز سے، اس کے بارے میں بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قہقہ لگانا یہ شیطان کی طرف سے ہے، تبسم کرنا اور مسکرانا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو مسجد کے اندر جب آپ آئیں تو پھر اللہ اللہ کیا کریں، یہاں پہ آ کے اونچی آواز سے چلایا بھی نہ کریں۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر تھا تو میں نے دیکھا کہ مجھے کسی نے کنکری ماری، تو میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں آپ کے پاس گیا تو آپ نے اشارہ کر کے مجھے فرمایا کہ وہ جو دو آدمی وہاں پہ باتیں کر رہے ہیں ان کو میرے پاس لے آؤ۔ میں ان کو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے گیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو وہ دو آدمی کہنے لگے کہ ہم طائف سے ہیں۔ اس پر امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر تم مدینے سے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا، تم پر میں حد جاری کرتا، کیوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں کھڑے ہو کے اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ مدینے کے لوگ تو مسجد کے